ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کو نفع دیں یا نقصان سے بچائیں، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، قدرت مند سمجھ کر، عالم الغیب سمجھ کر، ان تین نظریوں سے لوگوں کی عبادت کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا تبلیغ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو پڑھیں، قرآن مجید میں ہے، اس کا واقعہ تو دیکھیں کہ وہ میرا صدیق نبی تھا، سچا نبی تھا۔ اس کی بات ذکر فرمائی کہ اذ قال لأبیہ، جس وقت اس نے اپنے ابا سے کہا یا ابت، او میرے پیارے ابا جان، لما تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو، ما، ان ہستیوں کی، لا یسمعو، جو نہ سن سکیں، ولا یبصرو، نہ دیکھ سکیں، یعنی غیب دان نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، سننے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ قدرت مند نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو فائدہ دیں کسی چیز کا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ تو میرا ابا نفع نقصان کے مالک یہ مورتیاں نہیں ہیں، یہ ہستیاں نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے مورتیوں کا لفظ کہہ دیا تو پتھر کی مورتیاں تو واقعی نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں، لیکن ان مورتیوں کے پیچھے ہستیاں تھیں جن کی شکل میں مورتیاں بنائی گئیں، جن کے نام پر مورتیاں بنائی گئی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر عباد الصالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، تو بھی کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے، نہ آپ کے حال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جنات کی مورتیاں بنائی گئیں، فرشتوں کی مورتیاں بنائی گئیں، ستاروں کی مورتیاں بنائی گئی، تو ان کا مقصد پتھر نہیں تھا، وہ ہستیاں تھیں جن کے نام پر اور جن کی شکلوں پر مورتیاں بنائی گئی تھیں، ان کو پوجتے تھے۔ مورتیاں تو سامنے رکھتے تھے صرف قبلہ سمجھ کر، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، کوئی بیت اللہ کی عبادت کرنا مقصد نہیں ہے۔ بیت اللہ تو ایک سمت ہے، قبلہ ہے، بس سامنے رکھنے کی چیز ہے، حقیقی عبادت تو اللہ کی ہے۔ وہ بھی ان کی عبادت جو کرتے تھے، ان کے سامنے نذرانے دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ بھی ان ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو غیب دان سمجھ کر، ان کو حاضر ناظر سمجھ کر، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات سمجھا رہے ہیں، یا ابت، اے میرا ابا جان، لما تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے؟ عبادت کیا ان کی نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، یہی مالی عبادت، یہی لسانی عبادت، پکارنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھاوے چڑھانا، چوریاں بانٹنا اور جناب اعلیٰ بکرے چھترے ذبح کرنا، یہی عبادت تھی ان کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور ولا یغنی عنک شیئا، کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان سے بچانے والا اللہ ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ میرا ابا، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔